کیا طاقتور اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے پی ٹی آئی کو نقصان ہو سکتا ہے؟ سابق وزیر اعظم عمران خان لاہور سے اسلام آباد تک اپنے آزادی مارچ سے پہلے ناکامیوں کے باعث کافی اٹل نظر آئے، جس کا بنیادی مقصد حکومت کو قبل از وقت انتخابات کرانے پر مجبور کرنا ہے۔ طاقتور اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ان کے بیانیہ اور نیوٹرل کے نام پر ان کے خلاف استعمال کیے جانے والے لہجے کو مسترد کرنے کے بعد تیزی سے بدلتی ہوئی سیاسی پیش رفت میں اب یہ کام زیادہ مشکل نظر آتا ہے۔ لہٰذا اگر عمران خان انہیں وقت سے پہلے انتخابات کے لیے دھکیلنے میں ناکام رہے تو پھر وہ یہاں سے کہاں جائیں گے؟ اگر عمران خان 4 نومبر تک اسلام آباد میں ایک بڑا ہجوم لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور افراتفری کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو حالات قابو سے باہر ہو سکتے ہیں۔ آرٹیکل 245 کے تحت فوج بلانے کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ کیا عمران خان ایسی صورتحال کا سامنا کرنے اور ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہیں؟ کیونکہ اگر معاملات قابو سے باہر ہو گئے تو پی ٹی آئی کو بڑا نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ مقبول ترین جماعت ہے۔ پاکستان کی سب سے طاقتور جاسوسی ایجنسی کے سربراہ کے پہلے پریسر کی وجہ سے سیاسی تنازع یقینی طور پر تیز ہوا، جس نے عمران خان کی سائفر تھیوری کی واضح طور پر تردید کی ہے۔ موجودہ حالات میں عمران خان سول اور فوجی قیادت دونوں کو نئے انتخابات کے اپنے مطالبے کی طرف دھکیلنے کے قابل نہیں ہو سکتے، تو کیا یہ محض طاقت کا مظاہرہ ہوگا؟ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کی ڈی جی آئی ایس پی آر کے ہمراہ موجودگی خاصی اہمیت کی حامل تھی، کیونکہ پہلی بار اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کے 10 اپریل کے بعد کے بیانیے کو چیلنج کیا، جس نے تنازع کو تیز کر دیا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ وہ ان تمام سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں، لیکن ادارے کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔